الحقائق والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ جمعۃ المبارک ماہ مقدس ماہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ بڑی برکتوں والی گھڑیاں ہیں، اس کے ہر سیکنڈ کے اندر رب کائنات کی رحمت کی بارش چھما چھم برس رہی ہے۔ ماہ مقدس ماہ رمضان شریف، اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔
کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایام معدودات، اللہ فرماتا ہے یہ تھوڑے سے دن ہیں، گنتی کے دن۔ یہ ماہ مقدس ماہ رمضان شریف، اس میں اللہ جل شانہ نے روزہ جو فرض کیا ہے، اس کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی جو تعریف کی ہے وہ ہے من یقی نفسہ مما یضرہ فی الآخرہ۔ پرہیزگار، متقی، نیک بندہ وہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچے جو اس کو آخرت میں نقصان دیتی ہے۔ تو ماہ مقدس ماہ رمضان شریف، اس میں اپنے آپ کو کئی چیزوں سے بچایا جا سکتا ہے، جیسے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغزو تغنموا، فرمایا جہاد کرو۔ جب تم جہاد کرو گے، کافروں سے جنگ کرو گے، تو پھر تم غنی ہو جاؤ گے۔ آج ہم نے جہاد چھوڑ دیا اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سامنے ہم کاسا لیے ہوئے بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر لیا جاتا، یہ ہمارے حکمران اگر جہاد نہ چھوڑتے تو آج دنیا کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ تھی۔ اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صوموا تصحوا، فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ آج ہماری منطق اس سے مختلف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھا تو بیمار ہو جائیں گے۔ بہت سارے صحت مند لوگ اس ڈر سے روزہ نہیں رکھتے کہ ہم نے روزہ رکھا تو بیمار ہو جائیں گے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان جو ہے، ہمیں اپنی بات میں شک ہو سکتا ہے، اپنے کلام میں شک ہو سکتا ہے، اپنے تجربے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقدس فرمان میں
ہمیں ایک ذرہ بھر بھی شک نہیں۔ تو سرکار جب فرما رہے ہیں سومو، روزہ رکھو، تصحو، تم بیماری سے بچ جاؤ گے۔ اب بیماری کا آنا بظاہر اس کے لیے یہ نقصان تھا، لیکن جب روزہ رکھا اور بیماری سے بچ گیا تو ایک طرح کا تقوی اس کو یہ حاصل ہو گیا۔ تو سرکار نے فرمایا وَسَافِرُوا تَسْتَغْنَوْا، فرمایا سفر کرو، غنی ہو جاؤ گے۔ آج ہم نے سفر کیا دیار غیر کی طرف، اور ہمارا مقصد یہ تھا ہم دنیا اکٹھی کر لیں۔ کتنے نوجوان جو موت کے منہ میں چلے گئے، مقصد کیا تھا دنیا اکٹھی ہو جائے۔ تو اس لیے ہم نے سفر تو کیا، اگرچہ ہمارا مقصد اس میں قطعاً یہ نہیں تھا کہ ہم غنا حاصل کریں۔ ایک ہے غنا اور ایک ہے دولت اکٹھی کرنا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ کسی کام پر جا رہا ہے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسا نوجوان ہے، اگر یہ جہاد میں جائے تو یہ بڑا بہادر ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ میں کام کروں اور کام کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں، تو سرکار نے فرمایا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کے بیوی بچے نہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے جو ماں باپ ہیں ان کی خدمت کروں، تو سرکار نے فرمایا پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں مجاہد کی طرح ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اگر اس کے ماں باپ بھی نہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف اور صرف کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، تو سرکار نے فرمایا یہ نوجوان پھر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ میں پیسے اکٹھے کروں، لوگوں پر فخر کروں، تو سرکار نے فرمایا پھر یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں، پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ اگرچہ ہماری تگ و دو، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم دنیا اکٹھی کریں اور پھر ایک دوسرے پر برتری ظاہر کریں کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، اگرچہ ہمارا مقصد یہ تھا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو حکم دیا وہ تو غنا کے لحاظ سے تھا۔ فرمایا کہ سافرو، فرمایا سفر کرو، فرمایا تستغنو، تم غنی ہو جاؤ گے، تم بے نیاز ہو جاؤ گے، پھر تمہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ آئے گی۔ اس لیے سرکار کی ایک حدیث پاک میں پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اگر صحت کی اعتبار کیا جائے تو اس کا بھی سرکار نے ذکر کر دیا، اگر غنا کا اعتبار کیا جائے تو سرکار نے اس کا ذکر بھی کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے ایک جنگ میں بھیجا، اور وہ جنگ، وہ غزوہ جو ہے وہ ایک سمندری راستے میں تھا۔ تو چلتے چلتے جب وہ سفر کر رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوا، ہم جس راستے پر تھے، کہتے ہیں اذا حاتف فوقہم یہتف یا اہل السفینہ، کہتے ہیں اوپر سے آواز آئی۔ اب یہ کوئی کہانی نہیں، یہ سند صحیح کے ساتھ، سند حسن کے ساتھ حدیث پاک ہے۔ کہتے ہیں ہمیں آواز آئی، کیسے؟ یا اہل السفینہ،
کہ فو، اے جہاز والو، اے کشتی والو رک جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اخبرکم بقضاء، میں تمہیں اللہ کے ایک فیصلے کی خبر دینا چاہتا ہوں. یعنی وہ ہاتف غیبی سے جو آواز آئی اس میں یہ کہا گیا قضاء اللہ علی نفسہ، اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے میں تمہیں اس کی خبر دینے آیا ہوں. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اخبرنا ان کنت مخبرا، اے خبر دینے والے ہمیں بتا کیا تو خبر دینا چاہتا ہے. تو اس نے کہا ان اللہ تبارک و تعالی قضا علی نفسہ. اس غیب سے آواز آنے والی جو آواز تھی اس میں یہ آواز آئی کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے. کیا؟ انہو من آتش نفسہ لہو فی یوم صائف، کہ گرمی کا موسم تھا، گرمی سخت تھی. ایک یہ ہمارے پنجاب کی گرمی ہے، ایک عرب شریف کی گرمی ہے. جو لوگ وہاں گئے انہوں نے دیکھا کہ عرب شریف کی گرمی تو ہم سے 1000 درجے زیادہ ہے، اگرچہ وہاں ہر وقت اے سی لگے ہیں، ہر وقت پنکھے چل رہے ہیں، لیکن جب باہر نکلے تو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو گرمی کچھ بھی نہیں، تو وہاں تو گرمی بے شمار ہے. تو اس آواز دینے والے نے آواز دی اللہ نے اپنے اوپر یہ فیصلہ کر لیا ہے. کیا؟ انہو من آتش نفسہ لہو، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے موسم گرما میں پیاس برداشت کی. سقی اللہ یوم العطش، اللہ اس دن اس کو پانی پلائے گا جس دن پیاس ہی پیاس ہوگی. روزہ رکھنے کا کتنا فائدہ ہے. آج ہم تھوڑی دیر پیاس برداشت کر لیں گے، لیکن قیامت کے دن جب ساری کائنات، ساری مخلوق وہ پیاسی ہوگی، اس وقت اللہ اس روزہ دار کو اتنی شان عطا کرے گا کہ اللہ اس کو ایسا پانی پلائے گا کہ پھر کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی. اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان یہ بھی موجود ہے من عطش نفسہ للہ فی یوم حار، کہ جس بندے نے موسم گرما میں وہ اپنے آپ کو پیاسا رکھا، کان حقا علی اللہ عز وجل ان یرویہ یوم القیامہ، کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے پانی پلائے گا. اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقدس فرمان یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے جو علامہ بیضاوی نے کہا من یقی نفسہ مما یضرہ فی الآخرہ، کہ متقی وہ ہے کہ جو آخرت کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لے. تو سرکار فرماتے ہیں الصیام جنہ، فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. ڈھال وہ آلہ جو دشمن جب تلوار سے وار کرے، وہ توانما، وہ آلہ جس سے بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، فحسن حسین، فرمایا یہ مضبوط قلعہ ہے. ڈھال بھی ہے قلعہ بھی ہے. ڈھال سے بھی بندہ دشمن کے وار سے بچ جاتا ہے، اور قلعے کے اندر بھی
محفوظ ہو جائے تو پھر بھی بچ جاتا ہے، تو سرکار نے فرمایا حسن حسین من النار، فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقدس فرمان یہ بھی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ من صام یوما، جس نے ایک دن روزہ رکھا، فی سبیل اللہ فی غیر رمضان، اب اس کا یہ روزہ فرضی روزہ نہیں تھا، کیونکہ لفظ ہے نا فی غیر رمضان، رمضان کے سوا اس نے ایک روزہ رکھا، فرمایا بعد من النار مئۃ عام، فرمایا اب وہ ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے سرکار نے فرمایا وہ دوزخ سے اتنا دور ہو جائے گا، کتنا؟ سرکار نے فرمایا مئۃ عام، 100 سال۔ اب کیسے 100 سال؟ فرمایا کہ ایسے گھوڑے پر سیر المزمر الجواد، ایک اچھی نسل کا گھوڑا ہو، پھر مزمر اس کو کہتے ہیں یا مزمر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو پہلے موٹا کیا گیا ہو پھر دوڑا دوڑا کے اسے پتلا کر دیا گیا ہو، وہ مضبوط ترین گھوڑا، سرکار نے فرمایا اگر اچھی نسل کا وہ مزمر گھوڑا جو ہے یا مزمر جو گھوڑا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر وہ 100 سال دوڑتا رہے، جتنا وہ دوڑے گا اتنا یہ بندہ دوزخ سے دور ہو جائے گا۔ تو اب ایک نفلی روزہ رکھنے کی اتنی شان ہے کہ وہ دوزخ سے 100 سال کی مسافت دور ہو جاتا ہے، تو بتائیے کہ جو نفلی جو فرضی رکھتا ہے اس کی شان کیا ہوگی۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں وہ دوزخ سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا ایک کوا جب پیدا ہوا تھا اور جب بوڑھا ہوا تھا، یعنی اس کے پیدا ہونے اور اس کے بوڑھا ہونے کے درمیان جتنا وقت لگا ہے، جتنا اس نے فاصلہ طے کیا ہے کوے نے، جتنا وہ فاصلہ اڑ اڑ کے طے کرتا رہا، جتنی دور وہ اتنے عرصے میں اڑا، سرکار فرماتے ہیں یہ بندہ روزہ رکھنے والا دوزخ سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ اب ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے مرقات شرح مشکات کے اندر اس بات کو ذکر کیا، کہنے لگے کہ جو کوا ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے اور جب بوڑھا ہوتا ہے تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس کوے کی عمر تھوڑی نہیں ہوتی بلکہ 2000 سال اس کوے کی عمر ہوتی ہے، یعنی کوے کی عمر پرندوں میں سے سب سے بڑی ہے کہ 2000 سال اس کوے کی عمر ہوتی ہے۔ تو اب 2000 سال ایک کوا جب اڑتا رہتا ہے، جتنا فاصلہ وہ طے کرتا ہے اللہ اس روزہ رکھنے والے کو دوزخ سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، سرکار فرمانے لگے کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ ان کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اب پھر دعا کے آگے پھر کئی معاملات ہیں، سرکار نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے، اس کو کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے یا اس کی کوئی تمنا ہے،
تو سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ جب دعا مانگتا ہے اسی وقت اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، یا سرکار فرمانے لگے کہ جو اس کی تمنا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن سرکار فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے یہ بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ مجھے فلاں پریشانی سے یا اللہ بچا لے، اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ عالم ہے تمہیں اس کا علم نہیں۔ تو سرکار فرمانے لگے کہ ایک بڑی مصیبت اس پر آنے والی ہوتی ہے، یہ جس سے پناہ مانگ رہا ہے وہ چھوٹی مصیبت ہے لیکن آنے والی بڑی مصیبت ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ اس دعا کی برکت سے اس بندے کی جو آگے بڑی آنے والی مصیبت ہے، یہ بندہ تو سمجھ رہا تھا میری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن سرکار فرماتے ہیں جو بڑی مصیبت آنے والی ہے اللہ اس دعا کے صدقے سے اس چھوٹی مصیبت میں اس کو ڈال دیتا ہے، لیکن بڑی آنے والی مصیبت سے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح سرکار فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے لیکن نہ وہ مصیبت دور ہوتی ہے نہ وہ تمنا پوری ہوتی ہے جس کے لیے وہ دعا کر رہا ہے، نہ کوئی آگے آنے والی مصیبت ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اس کا وہ ثواب جو اس نے اللہ سے دعا مانگی ہے تو سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ کے پاس جمع ہو جاتا ہے، اللہ سے اس نے مانگا ہے اور اللہ یہ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مستدرک امام حاکم ہے، فرمایا اللہ سے جب بندہ ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ چیز دے، سرکار فرماتے ہیں مانگتا بھی وہ خیر ہے، بھلائی مانگتا ہے، اچھی بات مانگتا ہے، تو سرکار نے فرمایا اللہ کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف ہاتھ اٹھائے پھر اللہ اس کے ہاتھ کو خالی لٹا دے، سرکار نے فرمایا اللہ کو اس سے حیا آتی ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ بندہ جو دنیا میں دعائیں کرتا رہا اس نے سمجھا کوئی قبول نہیں ہوئی، لیکن قیامت کے دن جب اس کا ثواب یہ دیکھے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ بندہ تمنا کرے گا کاش میرا جسم کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج مجھے ان دعاؤں کا صلہ قیامت کے دن مل جاتا۔ تو سرکار نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، فرمایا 3 بندے ہیں ان کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے بندے ہیں؟ سرکار نے فرمایا الصائم حین یفطر، فرمایا جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، تیرے لیے ساری بھی برکت ہے، سرکار نے فرمایا بڑی برکت ہے ساری، لیکن جب تو پورا دن اس مالک کی بات کو مانتے ہوئے حلال اور طیب چیزوں سے رکا رہا تو اللہ نے پھر بھی تجھے خالی نہیں رکھا، وہ بڑا ثواب دینے کے بعد بھی سرکار نے فرمایا الصائم حین یفطر، فرمایا جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اس وقت بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے، وہ رد نہیں ہوتی، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ اور فرمایا والامام العادل، فرمایا جو بادشاہ نیک ہوتا ہے۔ آج تو یہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں، ہے یہ بھی ہمارے اعمال کی وجہ، سبب یہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار نہیں۔ آج لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں لیکن ان حکمرانوں کو قطعاً کسی کے مر جانے کی پرواہ نہیں، یہ اپنی عیاشیوں میں ہے، اپنی بدماشیوں میں ہے، لیکن اگر حاکم وقت عادل ہو، وہ عمر فاروق جیسا ہو،
وہ عثمان غنی جیسا ہو، وہ صدیق اکبر جیسا ہو، وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ جیسا ہو، وہ امام حسن جیسا ہو، وہ امیر معاویہ جیسا ہو، وہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو، تو پھر وہ جب دعا کرتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں والامام العادل، فرمایا اس نیک حاکم کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ فرمایا کہ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، ایک مظلوم ہے، ایک ظالم ہے، ظالم ظلم کرتا ہے طاقت کے بل بوتے پر، تو سرکار نے فرمایا آج ہو سکتا ہے اس مظلوم کی دنیا میں کوئی سننے والا نہ ہو، لیکن فرمایا میں تو رب ہوں، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، اس کی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ فرمایا یرفع اللہ فوق الغمام، اللہ اس کی دعا کو بادلوں پر اٹھا لیتا ہے۔ فتفتح لہ ابواب السماء، پھر اللہ کے فرشتے جب لے کے اوپر جاتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں اس مظلوم کی دعا کے لیے اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ، فرمایا بندے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ آج تیرا مددگار کوئی نہیں، آج تو چیخیں مار رہا ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ کچھ وقت لگے گا، ظالم ظلم کرتا رہے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ مظلوم کی میں پکار کو سن لوں گا اور اس کی میں مدد کروں گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقدس فرمان یہ بھی ہے، یہ امام غزالی کی احیاء علوم الدین ہے، اس کے اندر امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے وہ حلال چیزوں سے رک جاتا ہے، کھانا حلال، پینا حلال، بیوی اس کی حلال، لیکن اللہ نے کہا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک تم نے کھانا نہیں، پینا نہیں، اپنی منقوہ کے پاس جانا نہیں، وہ بندہ رک گیا ہے۔ لیکن اگر وہ روزہ رکھ کر پھر بھی وہ برے کام کرتا رہے جو عام حالات میں بھی اللہ نے حرام کیے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے تیرے بھوکے پیاسے رہنے کی مجھے ضرورت نہیں، اگر تو نے کھانا چھوڑ دیا لیکن جھوٹ نہ چھوڑا، اگر کھانا چھوڑ دیا لیکن حرام کھانا نہ چھوڑا، اگر تم نے کھانا چھوڑ دیا لیکن کسی کی غیبت نہ چھوڑی، تو سرکار فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے تیرے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امام غزالی فرمانے لگے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقدس زمانہ کے اندر دو عورتیں تھیں، وہ روزہ دار تھیں، ان امراتین صائمتا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سرکار کے زمانہ اقدس میں آپ کی حیات طیبہ میں روزہ رکھا تھا۔ اب جب روزہ رکھا، ظہر کا وقت ہو گیا، وہ دونوں بھوکھی بھی تھی پیاسی بھی تھی، بھوک برداشت نہیں، پیاس برداشت نہیں،
تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندے کو بھیجا اور انہوں نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ ہم اتنی مجبور ہو گئی ہیں، ہمیں بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے کہ ہم روزہ افطار کر لیں، یعنی زور کا ٹائم۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہیں پیغام دیا، فرمایا تمہارا روزہ تھا ہی نہیں، تم بھوکی ہو پیاسی ہو، تم بھوک اور پیاس برداشت کر رہی ہو، لیکن تم تو روزہ دار ہی نہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاتان صائمتا اما حل اللہ لہما، کہا سرکار نے کہ یہ جو ہیں انہوں نے روزہ جو رکھا یہ حلال چیزوں سے رکھا ہے، حرام چیزوں سے بچی نہیں، حلال سے بچی ہیں، کھانا پینا ان کے لیے وہ عام حالات میں حلال تھا، وہ چھوڑ دیا ہے۔ افطرتا علی ما حرم اللہ علیہما، لیکن جب انہوں نے افطار کیا ہے، یعنی افطار کا مطلب ہے کہ دن کو جب انہوں نے یہ کام کیا ہے، جب جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم بھوکی ہیں، سرکار نے فرمایا روزہ انہوں نے کیسے اپنا ختم کیا؟ فرمایا کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے اس سبب سے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کیا کرو؟ جب انہوں نے کیا کی تو دونوں کے اس کہہ میں گوشت کی بوٹیاں نکلی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قعدت احداہما علی الاخری، فرمایا یہ دونوں بیٹھی تھی ایک دوسری کے پاس بیٹھی تھی، فجعلتا یغتابان، پھر ان دونوں نے غیبت کی، اور سرکار نے فرمایا ھذا ما اکلتا من لحومہم، فرمایا انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھایا ہے۔ فرمایا نا اللہ نے کہ کسی کی غیبت نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، فرمایا جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو، فکرہتموہ، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ روزہ دار نہیں تھی، غیبت کر رہی تھی۔ اب وہ جب کیا کرتی ہیں تو گوشت نکلتا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ کسی کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں اور اس کو بھی کچھ فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، جب حلال سے رک گئے ہو تو حرام سے بھی رک جاؤ۔ پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ روزہ بندے کی سفارش کرے گا۔ سرکار نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، فرمایا کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشہوۃ، روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس بندے کو روک کے رکھا، اس کا دل کرتا تھا یہ کھانا بڑا لذیذ ہے، خوشبو بڑی لذت والی ہے، لیکن میری وجہ سے یہ کھانے سے رک گیا، یہ اس کی بیوی اس کے پاس تھی، اس کی جذبات تھے، لیکن میری وجہ سے یہ رک گیا۔ تو قیامت کے دن وہ روزہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس روزے کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا. اور فرمایا یقول القرآن مناتہ النوم باللیل، یا اللہ دن کا یہ تھکا تھا، روزہ دار بھی تھا، یہ چاہتا تھا کہ سو جائے، نیند اس پر غالب تھی، لیکن تراویح میں اس نے اے اللہ میں جو تیرا کلام تھا اس کو سنا ہے. آج تو بہت ساری مساجد ہیں کہتے ہیں سورتیں پڑھو ختم کرو، حالانکہ قرآن سننا یہ سنت موقدہ ہے. تو یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے کس طرح کتراتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا جلدی جلدی قرآن پڑھو. ہم وہاں جاتے ہیں جہاں جلدی جلدی قرآن ختم ہو جائے یا صورتیں ہوں، لیکن قرآن قیامت کے دن یہ کہے گا مناتہ النوم باللیل، یا اللہ نیند سے بڑی آئی تھی لیکن یہ چاہتا تھا کہ میں کھڑے ہو کر قرآن سنوں. تو اللہ کی بارگاہ میں قرآن سفارش کرے گا، اللہ قرآن کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کر لے گا. تو یہ نماز تراویح، یہ میرے پاس جامع ترمذی شریف ہے، اس میں امام ترمذی رحمت اللہ تعالی نے، یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی، پھر سرکار کے صحابہ اکٹھے ہو گئے کہ آج بھی سرکار آئیں گے، ہم نماز تراویح جماعت سے پڑھیں گے، لیکن سرکار تشریف نہیں لائے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رات ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ آئے نہیں. تو سرکار نے فرمایا اگر آج میں آ جاتا تو تم پر نماز تراویح فرض ہو جاتی. تو امام ترمذی فرماتے ہیں واختلف اہل العلم فی قیام رمضان، اہل علم کا اختلاف ہے کہ رمضان میں کتنی تراویح ہے. کہتے ہیں وَرَا بَعْضُهُمْ أَن يُصَلِّيَ 41 رکعہ. یہ ترمذی سیاہ ستہ کی کتاب، لوگ کہتے ہیں ہم سیاہ ستہ سے نیچے نیچے بات ہی نہیں کرتے، تو یہ ترمذی ہے جامع ترمذی، اس میں ہے امام ترمذی کہتے ہیں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کتنی رکھتے ہیں ان یصلی 41 رکعہ مال وتر، کہ وتر کے ساتھ 41 رکعتیں، کتنی 41 رکعتیں. اور فرماتے ہیں وہ وَهُوَ قول اہل المدینہ والعمل علی ھذا عندهم بالمدینہ. کہتے ہیں یہ 41 رکعتیں پڑھنے والا عمل کس کا ہے؟ اہل مدینہ کا. کس کا؟ اہل مدینہ کا. اور فرماتے ہیں اسی طرح وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عن علی وعمر وغیرهما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعہ. امام ترمذی کہتے ہیں اکثر اس طرف گئے ہیں کہ جو روایت کیا گیا مولا علی سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے صحابی ہیں، ان سے جو روایت کیا گیا وہ کتنی رکعتیں؟ 20 رکعہ، 20 رکعتیں. کتنی؟ 20 رکعتیں. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِي وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافَعِي. کہتے ہیں یہی قول امام سفیان ثوری کا ہے، یہی حضرت عبداللہ بن مبارک کا ہے، یہی امام شافعی کا ہے. کہتے ہیں وقال الشافعی ہاکذا ادرکت ببلدنا مکہ. کہتے ہیں کہ
ہم نے مکہ میں اسی طرح پایا کہ وہ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ یصلون 20 رکعہ، وہ 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ وقال احمد و اسحاق بل نختار 41 رکعہ، تو کہتے ہیں امام ابن اسحاق نے کہا ہمارا مختار مذہب یہ ہے کہ 41 رکعتیں پڑھی جائیں۔ تو اسی طرح یہ میرے پاس ہے تاریخ مکہ المکرمہ، یہ مدینہ المنورہ سے کتاب میں نے لائی تھی، یہ وہاں سے ہی چھپی ہے۔ اس میں اس بندے نے یہ لکھا ہے کہ نماز تراویح کتنی ہے، تو کہتا ہے کہ یہ عہد عثمانی میں بھی اور عہد علی میں بھی، عہد فاروقی میں بھی یہ کتنی تھی؟ 20 رکعت تراویح۔ اور اس نے کہا الغرض 1400 سالہ دور گواہ ہے۔ کتنا؟ 1400 سالہ دور گواہ ہے کہ حرم مکی شریف میں 20 تراویح پڑھی جاتی رہی، اور کہتا ہے اب بھی وہی معمول ہے۔ مدینہ پاک میں، مسجد نبوی شریف میں، مکہ پاک میں، حرم پاک میں، کہتا ہے اب بھی معمول یہی ہے کہ کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں۔ یہ سعودیہ سے تاریخ مکہ المکرمہ، اس کے اندر بلکہ اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے، اس نے وہ ہے بھی غیر مقلد، اس نے یہ ایک باقاعدہ کتاب لکھی ہے جس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ 1400 سال کے ہر دور میں خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی شریف میں 20 تراویح پڑھی جاتی رہی۔ اس کے علاوہ ایک جماعت وہ ہے جو تراویح سے ویسے ہی دور ہے، وہ کہتے تراویح ہے ہی نہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے، کتاب بھی عام سی نہیں، یہ ان کی کافی ہے، جس کے بارے میں کہنے لگے کہ امام قائم نے کہا، جسے ہم امام مہدی کہتے ہیں، الکافی کافن لشیعتنا، کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ یہ ان کا قرآن، کیونکہ ان کے نزدیک قرآن تو قرآن ہے ہی نہیں، یہ ان کا قرآن۔ اس میں باب ہے ما یزاد من الصلاۃ فی شہر رمضان، کہ وہ نماز جو رمضان میں زیادہ ہوتی ہے، تراویح رمضان میں پڑھی جاتی ہے نا، وہ نماز جو رمضان میں زیادہ ہوتی ہے، کہتے ہیں امام جعفر صادق، ان کے ابا جان حضرت امام باقر، انہوں نے یہ کہا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان میں قد صلی من شہر رمضان فی 20 لیلہ کل لیلۃ 20 رکعہ، کہ 20 راتیں رمضان میں سرکار 20 تراویحاں پڑھتے تھے۔ کتنی؟ 20 رکعہ، 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں جب آگے پھر 21 رات آتی تھی تو سرکار کیا کرتے تھے؟ صلی 30 رکعہ، سرکار پھر 30 تراویحاں پڑھتے تھے۔ یہ تو ایک سے بھی بھاگے ہوئے تھے۔ امام باقر نے کہا، اور یہ تہذیب الاحکام میں بھی ہے، جو ان کی سیاہ کتب اربع میں جس طرح ہماری سیاہ ستہ ہے نا، اس طرح ان کی معتبر کتاب کافی، اس کے اندر بھی یہ میرے پاس کافی ہے،
اور اس کے علاوہ تہذیب الاحکام کے اندر بھی ہے الاستبصار، یعنی ان کی 3 معتبر جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ وہ موجود ہے کہ رمضان میں کیا ہے کہ 20 جو راتیں ہیں ان میں 20 رکعتیں زیادہ پڑھی جاتی ہیں، اور جب 21ویں رات آتی ہے 21 سے لے کر 30 تک جو ہے یہ 2-4 نہیں بلکہ 30 رکعتیں نماز زیادہ ہے۔ اس لیے یہ اسلام ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ مجھے تلاوت کیا جائے، اسلام چاہتا ہے کہ سرکار کے عمل کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو یہ 20 رکعت جو ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس کا آغاز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے باقاعدہ جب جماعت شروع کی تو آپ نے 20 رکعت تراویح کی شروع کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرکات میں لکھا کہ سرکار نے کسی رکعت کو متعین نہیں فرمایا تھا، اسی لیے تو اہل مکہ جو ہیں اہل مدینہ 41 رکعتیں پڑھتے رہے، اسی لیے تو 63 کی روایت بھی موجود ہے۔ تو سرکار نے موقت نہیں کیا، لیکن یہ 5 4 10 یہ پڑھ کے اس طرح یہ درست نہیں۔ اصل سنت جو صحابہ کی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ سرکار کے صحابہ کی جو سنت ہے وہ 20 رکعت تراویح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ و آخر